بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی ARYQ TV کی اسکرین پر۔ آج قرآن اور گناہ و ثواب کے موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو گناہ ہے اس کا صرف آخرت سے ہی تعلق ہے یا دنیا میں بھی اس کی نحوستیں اور اس کا وبال سامنے آتا ہے، آڑے آتا ہے؟ جو لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے اور کسی صورت بھی جن کی بات نہیں بن رہی ہوتی، اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ہماری شامت اعمال ہے۔ تو شامت اعمال سے مراد یعنی وہی جو انسان کے خود کردہ گناہ ہیں، سیئات ہیں، جو کہیں نہ کہیں آڑے آتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کے کاموں کے نہ ہونے میں یا مشکلات، ایک طرف تو دیکھیں تصور، کیونکہ ہر مشکل اللہ کے حکم سے اس کے بغیر نہیں آ سکتی کوئی مشکل بھی، لیکن دوسری طرف انسان کے سامنے جو مشکلات ہیں، ایک تو آزمائش ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے، دوسرا وہ اپنے آپ میں غور کرے۔ کوئی شاید ایسا انسان ہو جو اپنے آپ میں غور کرتا ہو مشکل کے آنے کے وقت۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری مشکلات اور ہمارے کاموں کے نہ بننے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہم خود کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ میں غور کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کا عزم کریں، اپنے نفس پر، اپنی ناجائز خواہشات پر اگر قابو پا لیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے زندگی کو بہت زیادہ آسان فرما دیتا ہے۔ اگر وہ دیکھنے والوں کو بھی مشکل لگے مگر ہم اس کی رضا میں ایسے راضی نظر آتے ہیں، چہرے پر ایسا تبسم اور شکرانے کی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان پر مطلب وہ مشکل کبھی اس کے لیے دقت نہیں بنتی اور انسان راضی نظر آتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سمجھ لیں گناہ و ثواب کا تصور کیا ہے، قرآن اور گناہ و ثواب۔ تو آج اس پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے نوجوان اور بہترین علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب، گناہ اور ثواب، اس کی کیا تعریف ہے اور گناہ و ثواب کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، اور آج کا یہ عنوان اور موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس فلسفے کا اور اس تصور کا تعلق ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے، تو ثواب کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بدلہ۔ ٹھیک ہے۔ اب اصطلاح شرع میں کسی نیک کام پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو بدلہ دیا جاتا ہے اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے جب ہم گناہ کو لیتے ہیں تو گناہ کو عربی میں اسم کہا گیا، الف سا میم، اسم، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسی گناہ کی اصطلاح کو لفظ اسم کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ صحیح۔ اس کا معنی بھی ہم بدلہ ہی لیتے ہیں لغوی طور پر، یعنی شرعاً ممنوع امور کو سر انجام دینے پر اللہ کی بارگاہ سے جو بدلہ ہے۔ صحیح۔ وہاں یہ تھا کہ نیک کام کرنے پر جو بدلہ ہے وہ ثواب ہے۔ صحیح۔ یہاں ممنوعات اور منہیات کے کرنے پر جو بدلہ ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ صحیح، مطلب آن دی ادر ہینڈ جی بالکل اپوزٹ۔ ہاں، صحیح۔ اور اس گناہ کو عربی میں چونکہ اسم کہا گیا تو عام طور پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ گناہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے تو کہ اس کا کوئی تصور نہیں۔ حقیقتاً یہ گناہ اسی اسم کا دوسرا نام ہے جو ہمارے سامنے زبان زدام ہوتا ہے، اور اردو کی اصطلاح میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جب ہم فلسفے یا تصور کی بات کرتے ہیں تو گناہ کا تعلق جو ہے وہ حکم عدولی کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ یعنی جب بھی کبھی آپ اللہ رب العزت کے حکم سے اعتدال کریں گے اور اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، تو وہ گناہ کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے ثواب جو ہے اس کا تصور حکم کی بجا آوری کا ہے۔ واہ۔ حکم بجا لے آئے تو وہ ثواب بن جاتا ہے، حکم کی جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کریں، صرف نظر کریں تو وہی گناہ بن جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، وہ ہمیں انعام دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، یہ اس کی رحیمی اور مہربانی ہے، ورنہ اس کا حکم بجا لانا تو ہم پہ لازم، جی، ہمیں بنانے والا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بجا آوری ثواب ہو جاتا ہے، صحیح، اور حکم عدولی جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ یہی حکم عدولی اگر دنیا کے کسی حاکم یا دنیا کے کسی بادشاہ یا سلطان کی ہو تو پھر اسے جرم کہا جاتا ہے۔ جی۔ لیکن جب یہی حکم عدولی اس قادر مطلق کی ہو، اس خالق اور مالک کی ہو جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے اور تمام سلاطین کا سلطان ہے اور ساری سلطنت جس کے دستے قدرت میں ہے، اور پھر اسی کے اوامر و نواہی کے اس قانون اور ضابطے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک پورا تصور ایک لاجیکلی ہمارے سامنے دین کی صورت میں آتا ہے کہ یہ گناہ
اور ثواب کا تصور دین کے احکامات کے ساتھ ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کو مزید اگر ہم ایلوبریٹ کریں اور مزید اس کی وضاحت کریں تو ہمیں آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گناہ اور ثواب کا تعلق جب ہم خاص اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کر دیتے ہیں، ہمارا ہر وہ عمل جو ہمارے رب کو راضی کر دے وہ ثواب ہے، اور ہمارا وہ عمل جو ہمارے رب کو ناراض کر دے وہ گناہ ہے۔ اللہ، کبھی انسان کا اٹھا ہوا قدم جو اپنے ہی بظاہر جسم صحیح ہوتا ہے، بظاہر صحیح ہوتا ہے، دنیا والوں کے سامنے صحیح ہوتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے صحیح ہوتا ہے، لیکن جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے حالات سے آگاہ اور واقف ہے، ایک انسان چلتے ہوئے نیکی کی جانب جا رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کتنا متقی کتنا پرہیزگار انسان ہے، لیکن اسے سوائے لعنت اور ملامت کے اللہ کی بارگاہ سے کچھ اور میسر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس ثواب اور گناہ کے معاملے میں اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم بنیادی ماہیت جب اب دیکھیں گے نا، بنیادی ثواب اور گناہ کی جو ماہیت ہے، اس ماہیت پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو خالصتاً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ صرف اس ذات کی خوشنودی کا نام ہے، واہ، جس یعنی سے اس کی رضا، ہاں اس ذات کی خوشنودی ہی کا نام ہے۔ اب اس ذات کی خوشنودی کے لیے آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی شخص اپنے آپ کو زندان میں ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی کوئی شخص آپ کو تپتے ہوئے ریگزار میں جو ہے وہ کوڑے کھاتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہاں اس کی غرض ثواب بھی نہیں ہے، یہاں اس کی غرض ذات کی خوشنودی، وہی کہ بنیادی جو ماہیت ہے وہ وہی ہے کہ جو ذات کی خوشنودی ہے اس کے لیے ہر اس عمل کو اختیار کیا جاتا ہے، چاہے اس میں انسان کو مادی طور پر کتنی ہی تکلیف، اذیت اور مصیبت پہنچ رہی ہو، دنیا کہے کہ یہ نادان ہے، جی یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، کہ اسے نفع اور نقصان کا پتہ ہی نہیں، لیکن وہ اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ مجھے یہ کوڑے اور مجھے یہ جلنا کتنا سکون اور اطمینان دے رہا ہے۔ اس لیے کہا تھا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں، اور اتنی پوری مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ گناہ اور ثواب کے اس تصور کو جس نے حقیقتاً یہی مان لیا کہ ہم نے تو رب کو راضی رکھنا ہے، اور وہ اگر رب راضی ہمارے آگ میں جانے کے ذریعے سے ہے تو پھر ابراہیم خلیل اللہ رکتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ آتش نمرود میں کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد جو گڑ گڑا کر رب سے دعاؤں کے ذریعے سے مانگی ہے، چھری پھیرنے کے ذریعے سے رب راضی ہوتا ہے، تو اسی کی قربانی دینے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ تیار ہو جاتے ہیں، تقریباً چھری پھیر چکے سمجھیں۔ جی ہاں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر رب یہ چاہے کہ میں تمہیں اذیت دوں، تکلیف دوں، بیماری دوں، ساری دنیا تم سے کٹ جائے، تمہاری زبان پر اف تک نہیں آنی چاہیے، تو کہا کہ اس میں پھر ایوب صابر بن کے نظر آتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے نعم العبد، یہ کیسا بندہ ہے کہ جتنے مشقتیں اس پر ڈالتے ہیں یہ اور مسکراتے ہوئے ہماری بارگاہ کی جانب جاتا ہے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر یہی بات عرض ہے کہ جو اوامر اور نواہی کی صورت میں دین اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں، انہیں اس انداز اور اس زاویے کے ساتھ اور اس نہج کے ساتھ سانچا جائے کہ ہمارے ہر عمل سے اس بات کا ظہور اور اس بات کا صدور ہو کہ ہمارا یہ عمل ہمارے رب کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، قدم اٹھے تب بھی اس رب کے لیے اور قدم رکے تب بھی اسی رب کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہ اکثر ہم ایک شعر سنتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تو دیکھنے والے جنہیں دیوانہ تصور کرتے ہیں، اسی فہرست کے ایک دیوانے نے کہا ہے میرا نام بھی شامل بہلول کے دیوانوں میں، وہ ہے ناداں جو سمجھتے ہیں کہ نادان ہوں میں، مدہوش ہو جتنا بھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ حضور، کیا گناہ و ثواب کا جو تعلق ہے وہ اس کا تعلق صرف آخرت تک ہی محدود ہے، یعنی تصور آخرت، یعنی وہ جو والبعث بعد الموت والا مرحلہ ہے، یا پھر دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے؟ اس طرح میں نے آغاز میں کہا، اکثر کہتے ہیں شامت اعمال، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دنیا سے بھی تعلق ہے گناہ و ثواب کا، لین دین کا، یا اس کے آلٹرنیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں بارہا گزری ہوئی قوموں کے قصے نظر آتے ہیں، اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے عذاب نازل کیا، تو وہ عذاب جو نازل ہوا وہ دنیا میں ہی عذاب ان پہ نازل ہوا، وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ صحیح، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیوں ہلاک و برباد کیے گئے؟ یقیناً اپنی شامت اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں یہ جو میں نے آپ سے بات کی، اس کے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا اس کا ہمیں حساب دینا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں جزا بھی ملے گی، اور اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے تو اس پر ہمیں جہنم کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ تو آخرت میں جو وبال ہے، آخرت میں جو جزا ہے، وہ تو یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی گناہ کا اثر بھی موجود ہے اور نیکی کا اثر بھی ہماری ذات پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری جسمانی صحت ہے، اس جسمانی صحت کے اندر جب ہم اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے تو ہماری طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اگر ہم گندے پراگندہ ماحول کے اندر رہیں، بدبودار ماحول میں رہیں، صحت کو نقصان پہنچانے والے ماحول میں رہیں تو یقیناً ہماری صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح بالکل ہماری ایک روحانی صحت ہے، اور اس روحانی صحت کے متعلق ہمیں التزام، یہ حکم ملا ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو حفاظت کرنی ہے۔ جب اس کے اثرات کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساتھ ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ جب سچوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ سچائی کے اثرات تمہارے اندر بھی پیوست ہو جائیں گے، اور یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بنائی کہ جب پاکیزہ ماحول لوگوں کو میسر آئے گا تو ان کی طبیعتوں پر اس کا اثر پڑے گا، اور جو حضور کے ساتھ ہوا وہ صدیق ہو گیا۔ بالکل، آپ دیکھیں جو صادق اور امین کی صحبت جنہوں نے اختیار کی وہ صداقت اور امانت کے پیکر بنے، اور ایسے چمکتے ہوئے تارے بنے کہ آج تک لوگ ان پہ فخر کیا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اسی طریقے سے جو گناہوں کے اثرات کی بات ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن کا جو دل ہے وہ مثل آئینہ ہوتا ہے، اور صاف ستھرا اور روشن ہوتا ہے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے جی۔ اگر توبہ کر لے تو نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو نقطہ برقرار رہتا ہے، اور جتنے گناہ کرتا ہے اتنے نقطے اس پہ بڑھتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا اس میں مہر لگا دی جاتی ہے، اب یہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ تو یہی کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمائی۔ چونکہ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگے تو ہم چاہیں گے اس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو اور اس کو ڈیٹیل میں سنیں انشاءاللہ۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد قرآن اور گناہ و ثواب، اس کا تصور کیا ہے، دنیا تک اس کا تعلق ہے یا آخرت؟ ہم کہتے ہیں نا کہ صرف آخرت تک ہی اس کا تصور، وہیں سزا و جزا ہے، لیکن دنیا میں اس کے اثرات کیا ہیں؟ بہت خوبصورت آغاز کیا ہے مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے بہت آغاز میں خوبصورت تمہید باندھی۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ آج قرآن اور گناہ و ثواب کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تصور ثواب کے ملنے کا یا گناہ کے بدلے کا یہ ہے کیا، اور قرآن کی آیت پر تھے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، تو وقفہ ہوا۔ مفتی صاحب آپ آیت پڑھ رہے تھے جی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کبھی بھولے سے برے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھ گئے اور جیسی آپ کو یاد آیا تو آپ وہاں سے فوراً سے اٹھ جائیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ، ظالم سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ نحوستیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اچھا، جو آپ نے ایک بات کی تھی شامت اعمال والی، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ نیک اعمال سے برکتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم بہت سارے ساتھی ہمارے، ہم سب چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، اور اس کے لیے بہت سارے وظائف کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، کسی کا کاروبار بہت زیادہ چل جائے تو اس سے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں یار بڑا ایماندار ہے، اس لیے اس کو اتنی اللہ نے برکت عطا۔ بلا شبہ ان کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن میں اس کی رزق میں جب برکت کے لیے وظیفوں پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے نا، ایک بہترین وظیفہ جو حضور نے ارشاد فرمایا عمر میں برکت کا، رزق میں برکت کا، فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، عمر کے اندر بھی برکت ہوگی۔ کیا بات ہے، بلکہ ایک جگہ وظیفہ ہے جی، بلکہ ایک جگہ تو چیلنجنگ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھے، کیا بات ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر دیکھے۔ کیا بات ہے، ہم تسبیح پڑھنے کے لیے تو ماہر ہیں مگر اچھے حسن سلوک کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اس سے پتہ چلا اچھا میں سمجھا نہ جانے آپ کون سا اسم بتائیں گے، کون سی آیت کا ورد بتائیں گے، لیکن کیا خوبصورت بات آپ نے بخدا ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، اپنے عمل کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، اس کی برکتیں بلا شبہ موجود ہیں، اسی طرح گناہ کے اثرات بھی موجود ہیں، لیکن جو آپ نے آزمائش والی بات کی، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا مال تباہ و برباد ہو گیا، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے، تو یہ مناسب نہیں ہے، بالکل صحیح، کیونکہ عموماً یہ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، کبھی آپ بدگمانی بھی کر سکتے ہیں نا، کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ
مال کی تنگی میں آپ سوچیں پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوگا, اللہ کا نافرمان ہوگا. تو ایک مسلمان سے زیادہ نافرمان تو کافر و مشرک ہیں, مگر وہ تو خیر اور فلاح کے ساتھ جی رہے ہیں, ان کو تو دنیا کی تمام آسائشات ملی ہوئی ہیں. تو یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. البتہ اس کے اثرات ضرور ہوا کرتے ہیں, اور یہ سوچنا کہ جی مریں گے تو دیکھی جائے گی, استغفر اللہ العظیم, یہ کہنا درست نہیں ہے. اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی بھگتنے پڑتے ہیں. یہ تو آپ رب کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو رہے ہیں, اور آپ مطلب اپنے خالق کے سامنے مطلب گھبراتے نہیں ہیں. دوسری طرف تو ہم دیکھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور ایک طرف ہم یہ رویہ دیکھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور بات یہ ہے کہ ناظرین اکرام, میں علامہ صاحب, آپ مفتی صاحب, آپ تشریف فرمائیں. ایک مطلب ہمارا یہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, لیکن دنیا بہت کچھ سیکھ لیتی ہے. میں بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہوں. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو پرکھنا ہو کہ وہ کتنا اعلیٰ ظرف ہے یا اس کے اندر کتنے خصائص ہیں, کتنی کوالٹیز ہیں, تو دو چیزوں پر ضرور پرکھو. ایک تو یہ دیکھو کہ صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ دیکھو کہ والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. اگر اس کا حسن سلوک والدین کے ساتھ ہے تو اس سے کبھی پنگا نہیں لینا, کیونکہ وہ مار کھانے والوں میں سے نہیں, وہ انشاءاللہ فتح یاب ہونے والوں میں سے, اور اللہ کی رحمت اس پر سایہ کناں ہے جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے گھر سے نکلتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اکرام حسین القادری صاحب, گناہ اور ثواب پر ہم بات کریں. گناہ کی اقسام, کیٹیگریز پہ ہم کچھ بات آپ سے جاننا چاہتے ہیں, اور دوسرا درجہ بندی. بعض اوقات روایات کے ذریعے ہمیں کچھ کبائر کی کے متعلق چیدہ کہ بھائی فلاں 3 گناہ حضور نے کہیں فرمایا, فلاں 1 گناہ اس کا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا, اس گناہ کرنے والا. تو یہ جو درجہ بندی والے معاملات ہیں ان کو بھی بتا دیجئے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ, مختصر ظاہر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ایک گناہ اور ثواب کی درجہ بندی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو کیٹیگرائز کیا گیا. اگر عام اصطلاح میں ہم بات کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے, بڑے اور چھوٹے گناہ. بڑے اور چھوٹے گناہ. پھر اس کی تعریفات ہر صاحب علم نے اپنے اپنے اعتبار سے کی, لیکن مجھے جو تعریف سب سے بہترین لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جسے چھوٹا سمجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت بات کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بھی صاحب مرتبہ کی حکم عدولی کریں گے وہ اسی کے مطابق, اپنے مرتبے کے مطابق آپ کو اس جرم میں مبتلا کرنے کے بعد سزا دے گا. بالکل صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں, کس کی کر رہے ہیں, کہ جو سب قدرتوں پر قدرت رکھتا ہے, اللہ ہر قسم کی طاقت اور قوت کا وہ مالک ہے, نہ صرف مالک ہے بلکہ خالق ہے. خالق ہے بے شک. اس کی چھوٹی سی بھی نافرمانی جو چھوٹی سمجھ کر کی جا رہی ہے, اس سے بڑا کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں, کیونکہ آپ اسے چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں, اور رب کی اور اللہ رب العزت ہمیں اس سوچ سے محفوظ فرمائے. جیسا قبلہ موسیٰ صاحب نے فرمایا نا کہ بھئی قبر میں جائیں گے دیکھی جائے گی, اس سے بڑا انسان کا جری ہونا اور کیا ہو سکتا ہے. ایک صحابی تھے نا, انتہائی سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے, تو حضور نے دریافت کیا کہ تم نے کوئی رب سے دعا مانگی؟ فرمایا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کی, باری تعالیٰ تو نے جو قیامت کے دن اور آخرت میں مجھے سزا دینی ہے مجھے دنیا میں ہی دے دو. حضور نے فرمایا کہ نہیں, تم اس کی سکت اور ہمت نہیں رکھتے, تم اپنے رب سے یہ کہو کہ میرے لیے دنیا میں بھی بھلائی پیدا فرما, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اس لیے کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے ہم کبھی بھی جری نہیں ہو سکتے, اس کی بارگاہ میں ہم جیت نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. آپ اس جانب بھی, اور یہاں سے بغاوت بھی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں, آخرکار تباہی ہے, بربادی ہے. ہاں, کہاں جاؤ گے, کہاں بھاگ کر جاؤ گے, اس کی کائنات سے کہیں نہیں بھاگ سکتے, کہیں نہیں بھاگ سکتے. پھر یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم چھوٹا تصور کر رہے ہوتے ہیں, یہی ہمارے لیے آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں. حضور نے مثال عطا فرمائی. ایک سفر میں گئے, جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو قرب و جوار میں کوئی درخت نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہاں تو کوئی درخت ہی نہیں کہ جہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں. تو حضور نے فرمایا کہ گھاس پھوس جھاڑی یہ وہ تنکے جو بھی ملے تم لے آؤ. تو صحابہ پھیل گئے, اور اس صحرا میں جو انہیں تنکے ملے, جھاڑی ملی, گھاس ملی, جو کچھ ملا آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا, اور وہ اتنا ڈھیر بن گیا. حضور نے فرمایا بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے برے عمل جو ہے ایک موقع پر اس طرح سے ڈھیر بن جاتے ہیں, لیکن تمہارے کسی کام کے نہیں. لیکن کسی کام کو چھوٹا سمجھ کر, نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک مت کرنا, کہ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل ڈھیر نہیں
بلکہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے انبار بن لیکن جائے، وہ راستے سے رکاوٹ ہٹانے والے کا ہٹانے والے کو بھی صدقہ. صحیح بات اس ہے. لیے کوئی کتے کو پانی پلانے والے کے لیے. کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر کیا نہ جائے ہاں اور کوئی چھوٹی نیکی سمجھ کر ترک نہ کی جائے. اللہ اور یہی وہ اخلاص اور للہیت ہے کہ جب ہمارا مقصد رب کی خوشنودی ہو جائے نا تو پھر کوئی بڑا عمل بڑا نہیں رہتا، کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا. صحیح. پھر جب اس کی درجہ بندی ہم دوسری طرف ثواب کے معاملے میں دیکھتے ہیں، دو چیزیں اس میں بطور خاص ہیں، ایک اخلاص اور دوسری حسن نیت. جیسے جیسے آپ کے اس عمل میں اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، اجر اور ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک تو قرآن نے خود ذکر فرما دیا نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم نیکی کرو تو ہم تمہیں 10 گنا دیں گے. تو یہ تو ایک جنرل حکم لاگو ہوا، لیکن اخلاص اور حسن نیت کا یہ خوبصورت شاہکار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایک طرف مسلمان ہے کہ جو احد پہاڑ کے برابر ہائے صدقہ و خیرات کر دے، اور دوسری طرف میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی گندم صدقہ و خیرات کر دے، ہائے ہائے. اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں. اللہ. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے برابر ہیں، ہم تو رسول کے قدموں میں بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہو ان کی خاک کے سکتے. برابر فرمایا کہ تمہارا جو ہے احد پہاڑ صدقہ ان کے ایک مد صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کہ ان میں جو اخلاص اور حسن نیت ہے، زمانے کے سارے لوگ مل کر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. خالصتاً پیوریفائیڈ انہوں نے سبحان اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا مرنا رکھا. اور آپ ذرا یہ دیکھیے، جیسے مفتی صاحب نے ایک آیت کی جانب اشارہ کیا، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا کہ ان کی نحوست تمہیں نہ لگ جائے. بالکل صحیح. کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا اجر اور اس کا اثر ہے. حج آپ کو حاجی بنائے، نماز آپ کو نمازی بنائے، جہاد آپ کو غازی یا شہید بنائے، لیکن مصطفیٰ کی صحبت آپ کو صحابی بنائے. ہائے ہائے ہائے. تو صحابیت کے معیار پر بھی اگر آپ اس بات کو پرکھنا شروع کریں تو پھر یہ درجہ بندی میں سب سے اجر اور ثواب کے اعتبار سے اس امت میں سب سے اونچا اور بڑا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ بے تعالیٰ. شک بے شک. بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام فرما رہے تھے علامہ اکرام حسین القادری. حضور، گناہوں کی مذمت قرآن حکیم میں جو آئی ہے کچھ اس پر روشنی ڈالیے. کیا فرماتا ہے اللہ، کیا مذمت ہے گناہوں سے متعلق؟ اس میں پہلی بات تو وہی ہے، جیسے علامہ صاحب نے ایک تعریف کر دی ہے کہ اللہ کی ناراضگی والے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ہیں. صحیح. اور اس کی اگر ہم تفصیل میں بات کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو ہمارے پاس اتنا ہے نہیں. صحیح. لیکن چیدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اس میں ایک جھوٹ آ گیا سب سے پہلے، اور فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے اور ہماری رگ و پے میں بستا ہے. اب مطلب اب آپ دیکھیے صبح سے لے کر شام تک جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں، گزارا نہیں. جی بالکل. آج کے معاشرے میں سچ بولنے والے سے بڑا نادان کوئی اور سچ بولنے والے سے بڑا بے وقوف، وہی آپ کی علی بات ہے، اور بدقسمت نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے. اب جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس سے نہ تو زمانے کی خیر مل سکتی ہے نہ آخرت کی کوئی بھلائی نصیب ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ایک بڑی تفصیلی ان کی فہرست بیان فرمائی، جس میں ایک ہے تجسس کرنا اپنے مسلمان بھائی کے احوال کے حوالے سے، کان لگانا، ٹوہ لگانا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اسی طرح برے القاب سے پکارنا، اللہ نے فرمایا یہ بھی گناہ ہے. غیبت کرنا، فرمایا یہ تو بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیانت کرنا، زنا کرنا، یہ سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مذمت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. لیکن میں جو جس جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ان کو سب گناہ بھی سمجھتے ہیں، ایسے نہیں کہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے. ہر مذہب کا آدمی انہیں گناہ سمجھتا ہے. یعنی ان کو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کردار اور اخلاق کی برائی تصور کی جاتی ہیں، اور جو مسلمان نہیں وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. بچنا نہ بچنا وہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن میں اس چیز کی طرف آپ کے پروگرام کے توسط سے خاص طور پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کئی گناہ ایسے ہیں جس کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ تم جب کوئی برائی ہوتی دیکھو تو اس کے 3 درجے حضور نے بیان فرمائے. کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو بزور طاقت روکو، اپنے ہاتھ سے روکو. وہ نہیں کر سکتے تو فرمایا کم سے کم اپنی زبان سے اس کے متعلق آواز حق بلند کرو، یا ناجائز اور حرام ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ دل میں کم سے کم اس کو برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، آخری درجہ. اب ہم جس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، جس سوسائٹی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، الامان والحفیظ، کئی ایسے گناہ ہیں جس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہمارے لوگوں نے. اللہ اکبر. جیسا آپ نے گناہ والی بات کی، اسی طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی، میوزک، یہ ساری وہ ہیں جن پہ سخت وعیدیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی، مگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو گناہ
تصور ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جیسے اپنا علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے. تو اب بتائیں کہ آج کل ہماری جو ملاقاتیں ہیں وہ صرف اور صرف کام کی وجہ سے ہیں. اگر کسی سے کام نہیں ہے تو ہم سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چند بندوں کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں پوشیدہ کر رکھا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ کر رکھا ہے. پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے اور وہ راضی ہو جائے. نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل. اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا. پتہ نہیں کون سی ایک بات اللہ کو بری لگے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس پہ ہماری پکڑ ہو جائے. اور اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا. پتہ نہیں کہ کون اللہ کا ولی ہو، کون اللہ کا محبوب ہو. تو ہمیں اس جہت میں دیکھنا چاہیے ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، چھوٹے و بڑے کو نہ دیکھے، صغیرہ کبیرہ پہ نہ جائے. گناہ ہے، صحیح بات، گناہ ہے جس میں پکڑ ہو گئی پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہاں سے کوئی بچانے والا نہیں. امان دینے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، سزا دینے والا بھی وہی، جزا دینے والا بھی وہی. ہر گناہ ظاہر ہے منحوس ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے. انسان کو ہر گناہ سے کنارہ کرنا چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے نا، بزرگوں نے کہا کہ ایسا گناہ جسے پسندیدہ کہا، بولو کون سا ایسا گناہ ہے؟ کہا وہ گناہ جو انسان میں ندامت کا ایسا سمندر پیدا کر دے کہ اس کی آنکھوں سے وہ چھلکتا نظر آئے اور وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، توبہ کرے اور اپنے رب کے راستے پر آ جائے. جس گناہ سے، اس گناہ کو کہا گیا کہ ایسا گناہ پسند ہے. مگر ایسے ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے کہ جو گناہ ہمیں رب سے دور کر رہا ہے. بشر ہے، میں اکثر علماء کرام سے کراس کوسچنز میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بشر ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہوتے ہیں. مطلب خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کی جو سیاہی ہے وہ مہر تک لے جائے اسے اور پھر وہ عادی ہو جائے اور وہ اپنے رب کی رحمت سے کوسوں دور کھڑا ہو اور اس کے قریب بھی نہ بھٹک سکے. اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے راستے پر گامزن فرمائے. ایک آخری سیگمنٹ انشاءاللہ اس بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. قرآن اور گناہ و ثواب ہمارا آج موضوع ہے اور ہم روشنی کے پروگرام کی پہلی نشست میں آج تمہیدی طور پر آغاز کیا ہم نے اس موضوع کا. اللہ نے چاہا تو 2 روز مزید ہم گناہ و ثواب، یا کل کے روز انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عدو مبین، قرآن نے کہا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس کھلے دشمن سے متعلق ہم بات کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا مالک ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے. میں علامہ اکرام حسین القادری صاحب، قرآن کریم اجر و ثواب کا تذکرہ مطلب کرتا ہے تو کس طرح، اور نیکیوں کی طرف جب رغبت دلاتا ہے تو کس طرح رغبت دلاتا ہے، دعوت کیسے دیتا ہے. روزانہ 5 وقت مؤذن، آپ خود صاحب محراب و منبر ہیں، آپ کے مؤذنین 5 وقت تو دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں. اللہ کیسے دلاتا ہے اپنی کتاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں حرص، طمع اور لالچ کو رکھا. کبھی وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا حریص ہو جاتا ہے، صحیح، اور کبھی وہ دنیا کی مال و منفعت کا حریص ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن دنیا کی مال و منفعت کا حرص اس اعتبار سے کہ مجھے ملے تو میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کروں، یہ بھی محمود ذکر کیا گیا. اللہ، لیکن ایسا مال کہ جو اس کی یاد سے غافل کر دے، صحیح بات، اسے مذموم قرار جس کا مقصود طمع ہو، لالچ ہو اور اپنی خواہشات نفسانی. تو یہ فطرت میں انسان کا حرص ہے، اس کا طمع ہے. صحیح. تو وہ جو انسان کی فطرت ہے، چونکہ دین فطرت ہے تو دین فطرت کے احکامات بھی اسی قانون اور ضابطے کے مطابق ہیں. بالکل. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے 2 انداز اور اسلوب اختیار کیے ہیں. ایک ترغیب کا ہے اور دوسرا ترہیب کا ہے. ترغیب اسی طرح سے کبھی موٹیویشن کے طور پر، کم عمل پر زیادہ اجر کا وعدہ کرنے کے ذریعے سے، اور ترہیب یہ ہے کہ تمہارے اس عمل پر اس انداز میں پکڑ ہوگی، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، ایک دن بالآخر تمہیں ہمارے سامنے آنا ہے، وعدہ جس دن کا تم سے کیا گیا ہے وہ تم پر قائم ہونا ہی ہے. اس طرح کی ترہیبات ہمیں نظر آتی. لیکن جب ترغیب کی بات کریں تو میں سورہ انعام کی اس آیت کو ہی جو ہے نا کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں نیکی پر جب اجر دیتا ہے تو اس کی شان رحمت کی وہ وسعت نظر آتی ہے، اور جب برائی کا معاملہ آتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح عدل فرماتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. سبحان. کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے 10 نیکیوں کا
اجر اور ثواب ملتا ہے اس جیسے گویا کہ اس نے 10 عمل کیے. ہائے اور ساتھ فرمایا من جاء بالسیئۃ، اور اگر کوئی برائی لے کر آ رہا ہے اور اس نے کوئی برا عمل کیا فلا یجزا الا مثلھا، نہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے کیا. صحیح. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب ذوالجلال عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، تو پھر دونوں معاملات میں عدل ہونا چاہیے کہ نیکی پر بھی ایک نیکی ہو اور برائی پر بھی ایک برائی کاؤنٹ کی جائے، تو یہ عدل ہے نا. تو یہاں فرمایا کہ نہیں، وہ عادل تو ہے لیکن اس عدل سے کہیں بڑھ کر وہ فضل فرمانے والا، واہ، وہ ایسا صاحب فضل ہے سبحان اللہ، کہ پھر اس فضل کے سامنے عدل نہیں چلتا. حسب اپنے عمل پہ اگر باپ پیمانہ ہوگا تو یقیناً ٹھکانہ جانا. اس لیے ہمارے صوفیاء نے کہا کہ رب سے اس کا عدل نہ مانگو، ہاں، فضل بلکہ اس سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اگر اس نے عدل کیا تو عدل کا معاملہ تو یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. جب شمار نہیں کر سکتے تو حساب کیسے دو گے؟ اس لیے عدل نہیں بلکہ فضل. وہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک جب شخص کا نامہ اعمال تولا گیا تو نیکیاں بڑھ گئیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اب کیا فیصلہ کیا جائے، نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، اسے جنت میں داخل کر دیں. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کر. اللہ، کیونکہ باری تعالیٰ ساری زندگی تیرے بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا رہا، سجدہ ریز رہا، عبادت اور بندگی کرتا رہا، آج بھی تیرے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. میرے سارے اعمال کدھر گئے؟ مجھے میرے اعمال کا بدلہ دے. اعمال کا بدلہ دے. تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اسے جہنم کے کناروں سے چکر لگوا کے آؤ، اللہ، اور جہاں جہاں یہ پانی مانگے اس سے نیک عمل لیتے رہنا اور اسے پانی پلاتے رہنا. اللہ، جب واپسی ہوئی ہے تو نامہ اعمال خالی. پوچھا اب بتاؤ تمہیں جنت میں کون داخل کرے گا؟ ہائے ہائے، تو پھر وہ گڑ گڑا کر کہے گا باری تعالیٰ کل بھی تیرے کبریائی فضل اسی، کا، اللہ، کل بھی تیرے فضل کے محتاج تھے اور آج بھی ہم تیرے فضل اچھا، کے. کبریائی بڑائی اسی کو زیبا ہے. بالکل، وہ جو بالکل، چاہے، جو چاہے وہ. قدرت. اور یہ جو ترغیب کا انداز ہے تو انسان پھر اپنے اس کی حیثیت انسان کی اللہ بتا رہا ہے، تیری اوقات دیکھ لے تو کیا ہے. لا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اللہ، کہ یعنی اللہ رب العزت کی جانب ظلم کا گمان اور شائبہ بھی انسان نہیں کر سکتا کہ وہ ظلم کرے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اکثر و بیشتر ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کرب کی کیفیت میں، خاص طور پر ہماری خواتین، کہ جب میں کوئی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی، باری تعالیٰ تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کرب کی کیفیت میں نکلنے والے جو الفاظ ہیں کبھی کبھی انسان کو جو ہے کفر کے دہانے تک بھی لے جاتے ہیں. جبکہ تکلیف کا کوئی چھینٹا ہم تک نہیں آتا اور ہم تڑپتے ایسے ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. لوگوں نے اپنے سر کے سر کٹوائے، گھر کے گھر لٹائے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے نا کہ سورہ نساء میں اسی ظلم کے اعتبار سے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہاں نقیرہ کی تفسیر یہ کی گئی کھجور کی گٹھلی میں جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی فرمایا رب ذوالجلال ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب. مفتی صاحب قبلہ، آج کا جو موضوع ہے قرآن اور گناہ و ثواب، ہم نے اس پہ بات کی، اور پھر رب کی رحمت دیکھیے، ثواب مطلب جتنا عمل نہیں، خود فرما رہا ہے کہ تم تھوڑا سا اس نے عمل کرو، مجھ سے زیادہ اجر اور ثواب لے لو. تو کچھ ارشاد فرمائیے، آج کیا پیغام ملتا ہے ہمیں اس تمام تر موضوع سے، تمام تر گفتگو سے؟ اس میں بنیادی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں اور جو ہمیں پیغام دینا بھی ہے اور اپنے آپ کے لیے لینا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں گناہ پر وبال اور نیکی پر اجر و ثواب دونوں کا وعدہ فرمایا. صحیح. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رب کی نافرمانی والے تمام کاموں سے بچیں. بالکل. اور رب جن کاموں سے خوش ہوتا ہے وہ تمام کام، صرف سجدے نہیں، صرف نماز نہیں، بلکہ عبادات اور معاملات دونوں طرح سے، دونوں کیفیات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو رب کو راضی کرنے والا، وہ بھی ثواب کی نیت سے نہ ہو. یعنی یہ تو خیر صوفیہ کی بات ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری اولین ترجیح اپنے رب کو راضی کرنا ہو. وہ جب راضی ہو گیا، خوشنودی مل جائے اس کی، تو بس وہ راضی ہو گیا تو بس پھر ساری کی سارے انعامات اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ساری کائنات راضی. بالکل. اور جنہوں نے صرف اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیے نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہیں پر آیت نازل فرما دی رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ. واہ، اللہ وہ ان سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے, اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس والی کیفیت میں آ کر اگر ہم اعمال کرنا شروع کر دیں, اس کی برکات ہمیں نظر آئیں گی, اس کے فیوزات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے, اور ہم میں سے ہر شخص. وہ مفتی صاحب سب سے بڑی بات, اگر اللہ سے راضی ہو جائے بندہ, مطلب زندگی میں کبھی اس کے چہرے پر نہ شکوہ, نہ شکایت, نہ کلفت, نہ تکلیف, کوئی مایوسی کا کوئی اثر نہیں ہے اس پر, کیونکہ وہ ہر مرحلے میں, ہر مشکل میں کہتا ہے میرا رب مہربان, الحمدللہ الحمدللہ. تو اس میں جب یعنی معاشرے کا ہر فرد اگر اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لے تو آپ دیکھیں گے سوسائٹی کے اندر ہمیں فلاح اور بہتری نظر آئے گی. بالکل صحیح. تیسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ بلا شبہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے, بے شک, اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی من جانب اللہ ہے, بے شک. لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر, جیسے کل عدو مبین پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا بشری تقاضے کے تحت کوئی نافرمانی والا کام ہو جائے, تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. حدیث مبارکہ میں جیسے آپ نے وقفے سے پہلے بات کی, حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم خطا کرتا ہے, لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ جو توبہ کرنے والا ہو. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. تو ایک طرف نیکی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی کیفیت بھی ہونی چاہیے, اور اگر معاذ اللہ گناہ سرزد ہو جائیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے فوراً سجدہ ریز ہو جانے چاہیے, دست دعا دراز کر دینے چاہیے, اور اللہ سے آئندہ گناہ سے بچ کر نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے. جزاک اللہ مفتی صاحب, علامہ صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, بہت خوبصورت کلام کیا. ناظرین, یہی بات ہے اور یہی زندگی کا حاصل ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد یہ احساس اگر آپ کو آ رہا ہو کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں, میرا تو رب کے آگے کھڑے ہونے جیسا وجود اور چہرہ ہی نہیں ہے, میں اس قابل ہی نہیں ہوں, لیکن اگر یہ احساس آپ کو کھڑا نہ ہونے دے رہا ہو رب کے آگے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان ہے جو طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو اس راہ سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر رہا ہے. اور آپ یہی سوچ کر, یعنی نادم تو آپ ہیں مگر رب کے حضور نادم نہیں ہو رہے, از خود نادم ہیں اور گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ آپ کیے چلے جاتے ہیں, تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ شیطان ہے جو رب کے آگے آپ کو آنے نہیں دیتا. آج کل جب ہم نوجوانوں میں, ہماری مطلب آپ سب کی بھی کوشش ہوتی ہوگی کہ اپنے کسی دوست کو پکڑیں اور نماز کی دعوت دیں, اور وہ آپ سے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے مسجد میں نہیں آتا مگر آپ سے جان چھڑا لیتا ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ رب کی رحمت سے کتنا دور ہے. کہ مطلب اگر زبردستی بھی اس کو حصار رحمت میں, ہم کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ ہم پہ رحمت برسائے, اللہ کی رحمت ہم پہ ہو, آپ ہاتھ پکڑ کے زبردستی اللہ کی رحمت کے دائرے میں اس کو لانا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں آ رہا, تو سوچ لیجئے بدبختی کا عالم کیا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے کیسا ناراض ہے کہ اپنے آگے کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتا. خدا کی قسم, جب رب ناراض ہو تو بندے سے روٹی اور رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جنہیں اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دی, اور تمام عمر سر و سجود رہنے کی, اس کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.